بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ہر ایک کو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ ایسی شکایتیں، ایسی پریشانیاں بتاتے رہتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے سحر کیا ہے، کسی نے جادو کیا ہے، نظر بد کا جو نا اثر ہے، کوئی جنات کا جو نا وہ سایہ ہے، کوئی ہمارا جو نا اپنا ہے لیکن ہماری دشمنی میں لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو نا بہت ساری باتیں، وہ حقیقتاً یہ ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ جو نا یہ چیزیں ہیں، یا کوئی جن کا کوئی جو نا اثر اس پر ہے، یا جو نا کسی نے اس پر کوئی سحر کیا ہو، کوئی جادو کیا ہو، کسی نظر بد کا اثر اس پر ہو، اور جو نا شیاطین کے جتنے بھی شرور ہیں، اور اسی طرح جو نا دشمن ہیں وہ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک جو نا اب دیکھیں اکثر اسی جو نا ان پریشانیوں میں وہ مبتلا ہے، ان بیماریوں میں مبتلا ہے، اور واقعی جو نا یہ پریشانیاں ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو نا قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے، آپ اس وظیفے کو اپنے اوپر لازم کر دیں، اور آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب اس کو جو نا آپ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، تمام چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ دیکھیں جب یہ بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہیں، کبھی اس کے پاس جاؤ، کبھی اس عامل کے پاس جاؤ، وہ آپ کا جو نا مال بھی آپ سے لے لے گا، اور جو نا آپ کو مزید پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا، یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، یہ کرو، وہ کرو، تو اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ اچھے عامل نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن ایک چیز تو قرآن پاک میں ہے اور حدیث پاک میں ہے، آپ یہ پڑھتے رہیں، اپنے آپ کو دم کرتے رہیں، تو اللہ آپ کی حفاظت فرما دیں گے، اللہ آپ کے کاموں کو بنا دیں گے۔ اب یہ عمل خود کریں اور ہر کوئی کرے، اور اس عمل کو ہر ایک تک پہنچا دیں، اور ہر ایک کو بتا دیں، گھر والوں سے پوچھیں آپ یہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک حفاظت فرما دیں گے۔ ایک تو یہ سورہ فاتحہ الحمد شریف ہے، اور دوسری سورت جو نا یہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی، اور اسی طرح آخری جو 3 کل ہیں۔ اب کب کس وقت اس کو پڑھنا ہے وہ آپ جو نا وہ آپ سن لیں، الحمد شریف، اور اسی طرح جو نا آیت الکرسی، آخری 3 کل، یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت، قل اعوذ برب الفلق پوری سورت، قل اعوذ برب الناس پوری سورت، یہ 5 ہیں۔ اب اس کو جو نا ایک تو جو نا فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں 3 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں 3 مرتبہ، اور سونے سے پہلے ان کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد ان کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے بعد، یعنی کہ مغرب اور فجر میں آپ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، باقی جو نا ظہر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد ایک مرتبہ الحمد شریف اور آیت الکرسی، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں نمازوں کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں، مغرب کے بعد، فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے جناب اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ صورتیں اکثر سب کو آتی بھی ہیں، نہیں تو دیکھ کے پڑھیں، یاد کر کے پڑھیں،
بچوں پر پڑھ کے دم کریں، اپنے اوپر پڑھ کے دم کریں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اب ان کو جو نا پڑھ لیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تو ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم کو جو نا ہاتھوں کو پھیریں۔ انشاءاللہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جتنے سحر ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، ساری بیماریاں نکل جائیں گی، اور آئندہ اللہ پاک جو نا آپ کی حفاظت فرما دیں گے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ سب اس کو پڑھیں، گھر والے سارے پڑھیں، صبح شام پڑھیں، پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کو اپنے اوپر لازم کریں، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔